اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرة تشابه علینا وإنا ان شاء اللہ لمهتدون قال انه یقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ علیہ السلام کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 69، 70 اور 71 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوالات ہیں گائے کے سلسلہ میں، اس کی تفصیل چل رہی ہے۔ انہوں نے آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ رب سے پوچھیں کہ اس گائے کا رنگ کون سا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ جو ہے نا وہ زرد ہے، اور اس کا جو رنگ ہے وہ اتنا تیز ہے کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔ انہوں نے پھر اس پر ایک اور سوال کر دیا کہ جی اس کی تفصیل ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ وہ کیسی ہے۔ بے شک وہ گائے ہمارے اوپر مل جل گئی ہے، یعنی ہمیں زہر نہیں ہو رہی، اور اگر بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو اس نے ہل چلایا ہو، اور نہ اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو، اور نہ اس میں کسی قسم کا عیب ہو۔ اگر وہ کہتے ہیں جی، اب وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ حق بات ہے جو ہم پہ زہر ہو گئی ہے، بس انہوں نے ذبح پھر کر دی، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے جو ان کو حکم دیا جا رہا تھا۔ اب اس میں اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار ان کا سوال کرنا، حالانکہ گائے کی پہلے بقدر تفصیل کچھ زہر ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنی عادت پوری کرنے کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا پوچھا کہ جی وہ کیسی ہونی چاہیے، جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کا رنگ کون سا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جو رنگ ہے وہ زرد ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو زرد رنگ ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی پسندیدگی کا ذکر خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور آگے جا کے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہودی گستاخ ضرور تھے، بات بات پہ وعدہ کر کے مکرتے تھے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے تھے، ادھر جب کام نکل جاتا تھا تو پھر سائڈ پہ ہو جاتے تھے۔ لیکن ان کو یہ ضرور پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جب بھی ہماری بات بننی ہے ان کی وساطت سے بننی ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جب ہم ان سے دعا کروائیں گے نا تو اللہ رب العزت ان کی موڑے گا نہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا رکیں کہ بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، یہودیوں کو، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی بات نہیں موڑے گا، ٹھیک ہے، اور ان کی وساطت سے ہم رب کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، اور حضور کے وسیلے سے جو ہماری مرادیں ہیں وہ پوری ہونی ہے۔ اور اگلی بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہر کام پر جو ہے نا وہ انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ جب بھی کسی اچھے کام کرنے کی نیت کریں، ہو جائز کام، تو اس میں انشاءاللہ لگا لینا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کام اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں ہم ان پہ بھی انشاءاللہ لگا دیں۔ مثلا جی اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، بھی اللہ تو چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اس نے 700 سے زائد مرتبہ قرآن مقدس میں جو ہے نا وہ حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا۔ تو جی اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ حلال کھا لیں گے، بھی اللہ تو چاہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا وہ کھاؤ۔ اللہ تو چاہتا ہے، جی اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ میں کسی سے زیادتی نہیں کروں گا،
بھئی اللہ تو فرما رہا ہے ظلم حرام ہے، تو ایسے کام جو حرام ہیں یا ایسے کام جو فرض کر دیے گئے ہیں یا ایسے کام جو واجب کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کی تو منشا ہے تو بندوں پر نماز فرض کی ہے نا، منشا ہے تو واجب کی ہے نا معاملات، منشا ہے تو ظلم سے روکا ہے نا، تو وہ جائز کام مثال کے طور پہ کل میں نے کہیں جانا ہے تو جی انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے پاس ضرور پہنچوں گا، جی انشاءاللہ میں کل آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، جی انشاءاللہ کل میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا، تو ہر کام پہ انشاءاللہ لگا لینا چاہیے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکات شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس سے پختہ یقین ہے کہ بندے کو بھلا ہوا کام یاد آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی جو مدد ہے وہ شامل حال کی ہوتی ہے۔ اور اگلی بات جو اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے نے کام نہ کرنا ہو، پھر وہ کہتا ہے جی یہ نہیں تو یہ ہو جائے، یہ نہیں تو، یعنی وہ کام اس نے خود نہیں کرنا ہوتا، وہ ریلیف ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے ریلیف مل جائے۔ اور بنی اسرائیل کا بھی سوالات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جی وہ گائے کیسی ہے، پہلے ان کو بتایا گیا کہ وہ نہ تو بوڑھی ہو نہ بچی ہو، وہ درمیانی ہو، جی اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، پھر رنگ کا بتایا گیا جی وہ کیسی ہونی چاہیے جہاں پہ مل جل گئی ہے، جی ساری وضاحت وہ کس لیے لے رہے تھے، اللہ نے آگے جا کے ذکر بھی فرما دیا کہ انہوں نے ذبح تو پھر کاری دیا، انہوں نے ذبح تو کاری دیا لیکن وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو جس بندے نے کام نہ کرنا ہو پھر وہ ریلیف ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھیں نا جی اب معاشرہ ہے تو معاشرے کے ساتھ چلنا ہے نا، اب دیکھیں جی سود سے کون بچ سکتا ہے، بھئی کوئی نہیں بچتا، نہ بچے، ہم نے تو بچنا ہے نا، کیونکہ سود اور ایمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وہ دیکھیں جی اب اس طرح تو طلاق نہیں نہ ہوتی کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ایک ہی مجلس میں، پھر وہ جناب یہ ریلیف ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنا جو مسئلہ ہے وہ چینج کر بیٹھتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ مذاق ہے۔ تو یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ جس بندے نے کام نہ کرنا ہو پھر وہ ریلیف ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگلی بات جو اس سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ گائے کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ جب کسی کو جناب وہ حصہ لگے گا یا گائے کا گوشت لگے گا تو بندہ زندہ ہو جائے گا۔ بھئی اللہ چاہے تو فرما سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس کام کا نبی حکم دیتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے حکم دیتا ہے، تو اس طرح سوالات نہیں کرنے چاہیے، بات بات پہ سوال۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ ذکر بھی کیا ہے کہ جو پہلی جماعتیں تھیں، جو پہلی امتیں تھیں، وہ کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ذہن میں نہیں ہونے چاہیے، بس جو اللہ رسول نے فرما دیا ہے اس پہ آمنا و صدقنا، ہم ایمان بھی لے آئے اور ہم نے تصدیق بھی کر دی۔ اب اس گائے کے بارے میں جو 2 روایات ملتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اس کے والد نے دکان ڈالی ہوئی تھی یا اس نے خود دکان ڈالی ہوئی تھی، یعنی دونوں باپ بیٹا ایک اچھا کاروبار کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ گاہک آ گیا کوئی سودا سلف لینے کے لیے، تو دکان کی چابی اس کے والد کے پاس تھی، تو گاہک نے بڑا زور لگایا، اس نے سودے کی قیمت بھی بڑھانے کی کوشش کی کہ یہ کسی طرح اپنے باپ کو اٹھا کے لے آئے تو میں سودا لے کے چلا جاؤں، لیکن اس نے اپنے باپ کے احترام میں اپنے باپ کو نہیں اٹھایا، اپنے باپ کا احترام کیا، گاہک کو موڑ دیا، باپ کا احترام کیا ہے، تو اللہ نے اس احترام کی برکت سے اس کے گھر ایسی گائے پیدا کر دی جس کی ضرورت بنی اسرائیل کو تھی۔ یا دوسری روایت وہ بھی باپ کے والد سے ملتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ بڑا نیک تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے جو اس کا یعنی کہ بندہ تھا، اس نے گائے خرید کر ایک جنگل میں چھوڑ دی، خود فوت ہو گیا۔ جب وہ لڑکا نوجوان ہو گیا، وہ جنگل میں آیا تو وہ گائے اس کی طرف خود بخود آ گئی، اور اس کا سارا حلیہ وہی تھا جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے، جس کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ جو بندہ والد کا احترام کرتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے، والدہ کا احترام کرتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جنگل میں ایک امانتاً گائے کو چھوڑا گیا تو اس گائے کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ امانت رکھی گئی تھی اور وہ امانت اس کے اہل کی طرف خود بخود آ گئی۔
تو یہاں پہ میں یہ بھی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج یہ کچھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ ماں کی شان پڑھے، ماں کی شان، میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کی دعا سب کچھ مجھے ملا ہے۔ بھائی کوئی انکار نہیں ہے، ماں کی دعا کا ہم کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن یہ دیکھیں نا یہاں پہ والد کا مقام اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، والد کا مقام بھی بیان فرمائے اور والدہ کا مقام بھی بیان فرمائے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو والد اور والدہ ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے اس طرح بے شتر و بے مہار نہیں چھوڑا کہ یہ جو مرضی کرتے پھریں، بچوں کے حقوق سلب کرتے پھریں یا بچوں کے درمیان ناانصافیاں کرتے پھریں۔ قرآن ان کو کچھ نہیں کہتا، بالکل کہتا ہے، قرآن نے کہا ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما وصاحبهما، جو ان دونوں کا حکم جو غیر شرعی ہو اس کی بالکل تائید نہیں کرنی چاہیے۔ تو جس طرح اولاد کو حکم ہے کہ وہ والدین کا احترام کریں، والد کا احترام کریں، والدہ کا احترام کریں، اس طرح والدین کو بھی حکم ہے کہ وہ ان کا احترام کریں اور ان کو احترام دیں اور ان کو برابری طور پہ پیار دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔